سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں، اپنے قرآن مجید میں، اپنی ارسال کی ہوئی کتاب میں یہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں امر دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے یہ شرط ہے، تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یعنی اللہ حکم کر رہا ہے کہ مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور مرنا مت لیکن مسلمان ہو کر، یعنی آخری وقت تک، آخری لمحے تک مسلمان رہو، آخری وقت تک مسلمان رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے اس سے ڈرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اور حضرات گرامی، خوف خدا وہ بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے کہ جس دل میں وہ سما جاتی ہے، خوف خدا جس دل میں سما جاتی ہے وہ دل نورانی ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام اعضاء، ہاتھ، پیر، کان، ناک، جتنے بھی اعضاء جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہیں وہ تمام حق کے لیے نکل جاتے ہیں، حق کی راہ پر چلتے ہیں، حق کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ اگر ہاتھ ہے تو وہ ہاتھ نمازوں کے لیے کام آتے ہیں، پیر ہے تو وہ نمازوں کے لیے کام آتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر خوف خدا دل میں سما جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی راہ پر کام کرنے لگتا ہے، اللہ کے لیے کام کرنے لگتا ہے، اس کی عبادات میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر جس دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ شخص بیکار شخص ہے، اس کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا نظر آئے گا۔ اور جس دل میں خوف خدا ہوگا وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار کرے گا اور اس کی عبادت کرے گا۔ حضرات گرامی، خوف خدا جو آج ہماری سماج میں تھوڑا برابر بھی نہیں پایا جاتا، بعض اللہ ماشاء اللہ ایسے لوگ ہیں جن میں خوف خدا آج بھی موجود ہے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سماج میں ہے جنہیں خوف خدا نہیں ہے۔ اور خوف خدا سے کیا ملتا ہے اس کے لیے آپ کو دو واقعہ سناؤں، اپنی باتوں کو ختم کرتا چلوں۔ ایک شخص، ایک نوجوان تھا جو ایک لڑکی کی محبت میں غافل ہو چکا تھا، اس کی محبت میں پڑ چکا تھا۔ تو وہ لڑکی ایک دن قافلے کے ساتھ جا رہی تھی کہ اس نوجوان نے خبر سنی کہ جو میری محبوبہ ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ قافلے میں جا رہی ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے قافلے میں گیا۔ اب جب رات ہو گئی، تمام لوگ تھکے تھے، سو گئے، تو جو نوجوان اس لڑکی کے پیچھے گیا تھا اس لڑکی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے لڑکی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، میں تم سے شدت سے محبت کرتا ہوں، میری محبت کو قبول کرو۔ تو اس لڑکی نے کہا ذرا دیکھ لو کوئی قافلے میں جاگ تو نہیں رہا۔ اب وہ جس لڑکے نے یہ جب آواز سنی، اس کی یہ بات سنی تو خوش ہو گیا اور تمام قافلے میں چکر لگایا، دیکھا سب سو گئے ہیں، سب تھکے ہیں، سب سو گئے ہیں۔ وہ واپس آ کر کہتا ہے لڑکی سنو، سب لوگ سو رہے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ تو اس لڑکی نے کیا ہی خوب جواب دیا، اللہ اکبر۔ وہ لڑکی کہتی ہے نوجوان، یہ لوگ سب سو گئے، تمہارا اس رب عظیم کے بارے میں کیا کہنا ہے جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا؟ وہ کیا وہ بھی سو گیا ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے نہیں، اسے تو کبھی نیند نہیں آتی، وہ تو نیند سے پاک ہے، اسے اونگ نہیں آتی۔ تو پھر اس لڑکی نے کہا ان لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو، اس رب سے ڈرو نا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا وہ رب ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ جب اس لڑکے نے اس لڑکی کی یہ بات سنی تو وہ خوف سے لرزہ برندام ہو گیا اور خدا کے خوف سے
تھر تھر کانپنے لگا، اور پھر جب گھر چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا میں نے صرف ایک گناہ چھوڑا تھا خدا کے خوف سے، آج مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی گناہ کے سبب مجھے معاف کر دیا ہے۔ اور اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ تنگی کی حالت میں تھی، تو وہ ایک تاجر کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے میری جو بھی ضرورت کے مال ہے مجھے عطا کیجیے۔ تو اس تاجر نے کہا ایک شرط پر کہ تو میری آرزو کو پوری کرے۔ تو وہ عورت واپس گھر چلی گئی، اور جب گھر گئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو روتا دیکھا، تو اس ماں نے ان کے رونے کی شدت کو برداشت نہ کر سکی اور واپس تاجر کے پاس گئی۔ تاجر نے وہی سوال کیا کہ میری آرزو کو پوری کر۔ اب وہ عورت راضی ہو گئی اور کہا ٹھیک ہے تو اپنی آرزو پوری کر لے اور مجھے تمام سامان عطا کر دے۔ جب وہ دونوں تنہائی میں ملے تو وہ عورت لرزہ بر اندام ہو گئی، تھر تھر کانپنے لگی۔ تو اس شخص نے کہا تم کس چیز سے ڈر رہی ہو، کس شخص سے ڈر رہی ہو؟ یہاں ہم دونوں اکیلے ہیں، کوئی ہمیں نہ دیکھے گا۔ تو اس عورت نے کیا ہی خوب جواب دیا کہ یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن میں اس شخص سے میں اس سے ڈر رہی ہوں جس نے ہم دونوں کو پیدا کیا ہے، جو کبھی سوتا نہیں ہے، جس کی آنکھیں کبھی بند نہیں ہوتی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر رہی ہوں۔ اب جب اس مرد نے یہ بات سنی، اس تاجر نے یہ بات سنی، تو وہ بھی کہنے لگا، اور اس نے بھی کہا کہ تم اتنی تنگی ہونے کے باوجود بھی اس رب کی نافرمانی نہیں کر رہی ہو، اور میں اتنا مالدار ہونے کے باوجود بھی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پھر اس نے توبہ کر لی، اور جب اس کا انتقال ہوا تو جب اس نے یہ کام کیا، اچھا کام کیا، اور اسے تمام جو بھی اس کو سامان چاہیے تھا اس عورت کو دے دیا، تو پھر حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو وہی فرمائی کہ جاؤ اس شخص کو کہہ دو میرا سلام دینا، اور پھر اسے کہنا کہ میں نے تیرے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب ذرا سوچو مسلمانوں، اگر کوئی خوف خدا سے ایک گناہ کو چھوڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے لیے سلام بھیجتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو پھر اگر ہم ہمیشہ کے لیے اپنے دل میں خوف خدا رکھیں گے تو کل قیامت کے دن بے شک رب اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور میرا رب وعدوں کو پورا کرنے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں بھی خوف خدا کو رکھیں، اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بٹھائے، اور پھر جو بھی اچھے کام کرے اس میں اچھی نیتیں رکھے، بسم اللہ سے شروع کرے اور گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اور جب بھی گناہ کی طرف جانے کا دل کرے، من کرے، تو بس ایک ہی بات سوچو کہ اگر گناہ کرتے کرتے ہماری موت ہو گئی تو ہم کیا کریں گے؟ بس یہی دل میں رکھو، شاید اللہ کے کرم سے تم گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں نے کہا اس میں سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔